معزز ناظرین، معراج کے سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی چیزیں دیکھیں جو کہ حدیث اور شروع حدیث میں جگہ جگہ واضح ہیں، جن کو امام بیہقی نے، علامہ محمد بن سلیمان المغربی نے اور حافظ محمد ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں جمع کیا ہے۔ ان میں سے بعض مشاہدات ایسے ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی میں موسیٰ علیہ السلام پر گزرا اور وہ اپنی قبر میں نماز پڑھا رہے تھے۔ باہوالا صحیح مسلم صفحہ نمبر 268 جلد نمبر 2۔ ایسے لوگوں پر گزرنا جن کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی اس رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خطیب ہیں جو وہ باتیں کہتے ہیں جن پر خود عامل نہیں اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے۔ کچھ لوگ اپنے سینوں کو ناخنوں سے چھیل رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر سے بھی گزرا جن کے تانبے کے ناخن تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی بے آبروئی کرنے میں پڑے رہتے ہیں۔ اس کے بعد سود خوروں کی بدحالی بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر سے گزرا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنوں کے گھر ہوں، اور ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے ہیں۔ باہوالا مشکوت المصابی صفحہ نمبر 246۔ اس کے بعد فرشتوں کو پچھنا لگانے کے لیے تاکید کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر میں پیش آنے والی جو بھی باتیں فرمائیں ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ فرشتوں کی جس جماعت پر سے بھی گزرے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو حجامت یعنی پچھنا لگانے کا حکم دیجیے۔ عرب میں پچھنا لگانے کا بہت رواج تھا، اس سے زائد خون اور فاسد نکل جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کا مرض جو آج کل کامن ہو گیا ہے اس کا بہت اچھا علاج ہے۔ لوگوں نے اسے بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر میں اور اپنے شولڈرز کے درمیان پچھنا لگواتے تھے۔ اس کے بعد مجاہدین کے ثواب کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلے تو آپ کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا کہ جو ایک ہی دم میں تخم ریزی بھی کر لیتے تھے اور ایک ہی دن میں کاٹ بھی لیتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد پھر ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ایک نیکی 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے، اور یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرما دیتا ہے۔ پھر بیان ہے کچھ لوگوں کے سر پتھروں سے کچلے جانے کا۔ پھر آپ کا ایک اور قوم پر سے گزر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچلے جانے کے بعد پھر وہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری ہے، ختم نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز سے کاہلی کرنے والے ہیں، سوتے ہوئے رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ذکر ہوا ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی بدحالی۔ پھر ایک اور قوم پر گزر ہوا کہ جن کی شرم گاہوں پر آگے اور پیچھے چیرھڑے لپٹے ہوئے ہیں اور اونٹ اور بیل کی طرح چرتے ہیں، اور زری اور زقوم یعنی کانٹے دار اور خبیث درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔
زریع آگ کے کاٹنے اور زقوم دوزخ کا بدترین بدبودار درخت ہے۔ پھر آپ کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے، مگر وہ ایک زانیہ اور فاحشہ عورتوں کے ساتھ شب باسی کرتا ہے اور صبح تک کسی کے پاس رہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی وہ عورت ہے جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار شخص کے ساتھ رات گزارتی ہے۔ پھر ایک شخص پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا جس کے پاس لکڑیوں کا بہت بڑا گٹھا ہے۔ وہ اسے اٹھا نہیں سکتا لیکن اور زیادہ بڑھانا چاہتا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کون شخص ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، ان کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا اور مزید امانتوں کا بوجھ اپنے سر پر لینے کو بھی تیار ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسے سوراخ پر سے گزر ہوا جو چھوٹا سا تھا، اس میں سے ایک بڑا بیل نکلا۔ بیل چاہتا ہے کہ جہاں سے نکلا ہے پھر اسی میں داخل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو کوئی بڑا کلمہ کہہ دیتا ہے جو گناہ کا کلمہ ہوتا ہے اور پھر وہ اس پر نادم ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو واپس کر دے، پھر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی وادی پر پہنچے جہاں خوب اچھی خوشبو آ رہی ہے اور مشک کی خوشبو تھی اور آواز بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ جنت کی آواز ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے رب، جو لوگ میرے اندر رہنے والے ہیں وہ لائیے اور اپنا وعدہ پورا فرمائیے۔ اس کے بعد ایک اور وادی پر گزر ہوا، وہاں صوت منکر یعنی ایسی آواز سنی جو ناگوار تھی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا کہ یہ جہنم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے کہ جو لوگ میرے اندر رہنے والے ہیں ان کو لے آئیے اور اپنا وعدہ پورا فرمائیے۔ ایک شیطان کا پیچھے لگنا۔ موطا امام مالک میں بروایت یحییٰ بن سعید نقل کیا ہے کہ جس رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات میں سے ایک عزریت کو دیکھا جو آگ کا شعلہ لیے ہوئے آپ کا پیچھا کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دائیں بائیں التفات فرماتے ہیں وہ نظر پڑ جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کیا میں آپ کو ایسے کلمات نہ بتا دوں کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر پڑھ لیں تو اس کا شعلہ بجھ جائے گا اور یہ اپنے منہ کے بل گر پڑے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں بتا دو۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ کلمات پڑھیں۔ معزز ناظرین، یہ تمام تفصیلات بحوالہ صحیح مسلم صفحہ نمبر 268 جلد نمبر 2 اور مشکوۃ المصابیح صفحہ نمبر 438 سے پیش کی گئی ہیں۔ اگر آپ اس طرح کی مزید معلوماتی اسلامی ویڈیوز سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔